بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام احتشام الحق ہے، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ ایک کوشچن یہ تھا کہ ایسے کون سی چیزیں ہیں جس سے میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے ہو سکتے ہیں، ایک آئیڈیل ریلیشن شپ بن سکتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا۔ تو ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی آئیڈیل بنیں گے کہ اگر ہم 3-4 چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر ہم عمل درآمد کرنا شروع کریں۔ وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے آپس میں کمیونیکیشن بہت اچھی ہو، کمیونیکیشن گیپ نہ ہو اور کمیونیکیشن بیریئر کوئی نہ ہو، اور 1-to-1 کمیونیکیشن ہو، یعنی اس میں کوئی تھرڈ پرسن انوالو نہ ہو۔ جب میاں اور بیوی آپس میں کمیونیکیشن ان کی بہتر ہوگی تو ان کا بہت آئیڈیل ریلیشن شپ بنے گا۔ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کی ایک لمبی زندگی کی ایک ریس ہے، کوئی 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا یا 1 دن کا ان کی لائف کا سفر نہیں ہے، یہ ساری عمر کا سفر ہے۔ تو جب ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے اور ایک چھت کے نیچے رہنا ہے اور آئیڈیل ریلیشن شپ کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں درگزر کرنا سیکھنا چاہیے، معاف کرنا سیکھنا چاہیے، اگنور کرنا سیکھنا چاہیے، اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی خامیوں کو، چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو درگزر کرنا ہم سیکھیں، ان کو اگنور کرنا سیکھیں۔ تیسرا یہ چیز ہے کہ جب میاں اور بیوی کا آئیڈیل ریلیشن شپ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی سودا بازی نہیں ہوتی۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سودا بازی کر کے کیلکولیشن کے ساتھ نہیں چل سکتے، کوئی میتھمیٹیکل جو کیلکولیشن ہے ان کیلکولیشن کے ساتھ نہیں چل سکتے، یعنی کہ ہمارا اگر ہم دماغ سے سوچنا شروع کر دیں تو دماغ ہمیشہ ہمارا کیلکولیٹڈ چیزوں کو کرے گا، لیکن میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ دل والا رشتہ ہے، یعنی کہ دل کے جو کیلکولیٹر ہے اس سے ہم چیزوں کو کریں گے۔ تو دل کے کیلکولیٹر نہیں ہوتا، دل کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں ہم سودا بازی ہم نہیں کریں گے، اس میں ہم جو ہے رشتوں کو معاف کرنا سیکھیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اس میں کسی بھی لائف میں سودا بازی ہم نہیں کریں گے کہ آپ کا یہ کام تھا، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ کام کرنا تھا، یہ کام نہیں کرنا تھا، ایسی چیزیں نہیں ہوں گی، یعنی اس پہ آپ آگے بڑھیں گے۔ ایک اور چیز ہے کہ اگر ہم اس کام کے اوپر ہم فوکس کریں، یعنی کہ ہم میاں اور بیوی آپس میں سپورٹ کرنا شروع کریں، ایک دوسرے کے لیے مددگار بننا شروع کریں۔ اگر ہم میاں اور بیوی مددگار ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کا ریلیشن شپ بہت اچھا چلے گا، بہت آئیڈیل ریلیشن شپ بنے گا کہ وہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، یعنی کام کاج کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے کہ وہ گھر میں حضرت عائشہ کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کے ساتھ جھاڑو لگا دیتے تھے، گھر کے صاف صفائی میں ان کی مدد کرتے تھے، اپنے کپڑوں کا خود پیوند لگاتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود صاف کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام ہے کہ گھر میں آپ مدد کریں اپنے شریک حیات کی۔ جب ہم مدد کریں گے اور شریک حیات کا ہاتھ بٹائیں گے تو ہمارا بہت آئیڈیل ریلیشن شپ بنے گا۔ اور آخری جو چیز ہے، اب میاں بیوی کے تعلقات میں بہت امیزنگ قسم کا رسپانس ملے گا اگر وہ نہیں ہے، وہ صبر کرنا سیکھیں، اطمینان کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں۔ اور برداشت یہ نہیں ہے کہ وہ گھٹن کے اندر رہیں اور ہر چھوٹی موٹی غلطی کو اندر دباتے رہیں، بلکہ اس کو بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں۔ جتنا اچھا کمیونیکیشن، صبر اور کمیونیکیشن ایک ساتھ ہے، اگر میاں کے اندر کوئی خامی ہے تو اب بہترین کمیونیکیشن کے ساتھ، بہتر الفاظ کے ساتھ وہ چیز کنوے کر دیں، اور پھر اس کے اوپر صبر بھی رکھیں، اطمینان بھی رکھیں، برداشت بھی کر لیں، ٹالریٹ بھی کر لیں کہ یہ جو کمزوری ہے یہ آج نہیں تو کل بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور بہتری آئے گی اس میں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ جس ٹاپک پہ بات سننا چاہتے ہیں اور یا آپ کے جو مسائل ہیں آپ ہمیں کامنٹ میں یا ان باکس ہمیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے مسائل کو ایڈریس بھی کریں گے اور اس کا سائیکولوجیکل اور سائیکو تھراپی کے ذریعے ٹریٹمنٹ بھی کریں گے اور اس کا آپ کو حل بھی بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔